کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد 40 دن تک روح اپنے گھر پر آیا کرتی ہے اور لوگوں سے کچھ کہا کرتی ہے، اور وہیں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد روح گھر پر نہیں آتی ہے۔ 40 دن تک جو لوگ کہتے ہیں کہ روح آتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آتی ہے۔ آخر یہ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں واضح کر دیتا ہوں، آپ حضرات ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ جب کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، کسی انسان کی موت آتی ہے، تو اس انسان کا اس دنیا سے تعلق، کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا سے کنیکشن ختم ہونے کے بعد جب کوئی انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، تو اس میں لوگوں کی دو کنڈیشن ہوا کرتی ہیں۔ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی اس دنیا میں آتے ہیں، اپنے گھر پہ بھی آتے ہیں، لیکن کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کو قیامت تک اپنی قبر سے اور اپنے اس مقام میں، جس مقام میں ہوتے ہیں، وہاں سے نکلنا میسر نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن کو جو دنیا کے اندر آتے ہیں اور جو مرنے کے بعد ان کی روح ان کے گھر پر آتی ہے؟ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ مرنے کے بعد جب بندے کی روح فرشتہ نکالتا ہے، تو اس روح کے دو مقام ہیں، ایک کا نام علیجین ہے، دوسرے کا نام سجین ہے۔ تو نیک بندے کی روح تو علیجین میں جاتی ہے، برے بندے کی روح جو ہوتی ہے وہ سجین میں جاتی ہے۔ یہ اتنی دیر کے لیے جاتی ہیں جب تک اس کا کفن دفن ہو رہا ہوتا ہے، جب تک اس کو نہلایا جا رہا ہوتا ہے، جب تک اس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، فوراً ہی اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد روحوں کی کچھ کنڈیشن ہے۔ کچھ روحیں ایسی ہیں کہ جن کو علیجین میں رکھا جاتا ہے، کچھ روحیں ایسی ہیں جو شہید اور نیک، بہت زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں، جو جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں ان کی روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے، وہ جنت کی سیر کرتے ہیں۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، کہ تجھے دولہا کے علاوہ، جس طرح سے نئی نویلی دلہن کو دولہے کے علاوہ، اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا، اسی طریقے سے اب تم کو قیامت سے پہلے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تو جو لوگ اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو قبر کے اندر سلا دیا جاتا ہے، تو وہ تو بس سو رہے ہوتے ہیں، انہیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری کوئی فیملی تھی، ہمارا کوئی گھر تھا۔ کیونکہ آج دنیا کا ماحول نظام دیکھ لینا، کوئی بندہ سو رہا ہو تو اب اس سوتے ہوئے بندے کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی آگے سلام کر رہا ہے، کون کھانا کھا رہا ہے، کون پانی پی رہا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ سوتا مرا برابر ہے۔ تو جو نیک بندے ہوتے ہیں، کچھ نیک بندوں کو تو قبر میں سلا دیا جاتا ہے، جو قیامت سے پہلے نہیں اٹھیں گے، نہیں جاگیں گے، بلکہ نیند میں ہی رہیں گے اور سوتے رہیں گے۔ تو ان کا آنا اس دنیا کے اندر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو نیک لوگوں کی روحیں علیجین میں ہوتی ہیں، تو کچھ لوگوں کی جو پرندوں کی پوٹوں میں ہوتی ہیں، جنت کا سیر کرتی ہیں، تو ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے کہ وہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے پاس یہ پاور ہے، اگر وہ چاہیں اپنے گھر آ سکتے ہیں، لیکن وہ آنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ نیک بندہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس دنیا میں وہ بندہ اپنے آپ کو، اس نے شریعت کا پابند بنا کے زندگی کو گزارا تھا، تو اس وجہ سے وہ یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ تھی۔ اب جب وہ یہاں سے نکلا ہے، اب وہ جنت کی بہترین فضاؤں میں پہنچ گیا۔ وہ جنت کی قبر، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو وہ تو جنت کے باغ میں چلا گیا، تو اب وہ دنیا میں آنا کیوں پسند کرے گا؟ تو نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ جلدی دنیا کے اندر آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ برے بندے جو ہوتے ہیں، ان برے بندوں کے بارے میں آپ یوں سمجھ لیں، اگر کوئی انسان شرابی، جھوٹا، پاپی، دغاباز، غدار، مکار تھا، اب وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کے بعد اس کا آنا ہرگز پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کہیں کوئی مر گیا، پھانسی لگا لی، زہر پی لیا، تو خودکشی کسی نے کر لی، تو اس کے بارے میں لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ایک افواہ اٹھتی ہے کہ بھائی وہ روح بھٹک رہی ہے، یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ ان سب باتوں سے اپنے آپ کو ہمیں بہت زیادہ دور رکھنا چاہیے، ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ، جو برے بندے جو قبر کے اندر ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کیا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، وہ تو خطرناک عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ سوچ کے دیکھیں نا، کوئی انسان بیمار ہے، خطرناک اس کو بخار ہے، اور آپ دیکھنے پہنچے اس کو، آپ نے جا کے سلام کیا، وہ نہ ہی اس نے جواب آپ کو دیا، نہ اس نے آپ کی خیریت پوچھی، وہ بس پڑا ہوا ہے بے ہوش۔
اب آپ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا چلے آئے، جب وہ صحیح تھا تو وہ کیا بندہ ایسے ہی آپ سے کرتا تھا؟ ہرگز نہیں، آپ جاتے تھے، بڑی محبت سے بیٹھالتا تھا، سلام کرتا تھا، چائے پلاتا تھا، لیکن جب وہ بیمار ہو گیا خطرناک، تو اب وہ آپ کے سوال کا جواب نہ دے رہا ہے، نہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بیٹھو۔ تو اسی طریقے سے جو مردے قبر کے اندر ہوتے ہیں وہ خطرناک عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہمارے ماں باپ کہاں ہیں، ہمارا گھر کہاں ہے، ہماری فیملی کہاں ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر اچھی زندگی بسر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد کی اچھی زندگی ہو۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ کے پابند بن کر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم مرنے کے بعد ہمارے لیے جنت کی ہوائیں فضائیں ہوں گی، قبر ہمارے لیے بہترین جنت کا باغ ہوگی۔ اور اگر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف کام کیے، ہم نے نبی کی زندگی کو طاق میں رکھ کر جس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے ہم زندگی بسر کرتے رہے تو پھر خدا کی قسم موت سے خطرناک میسج کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں راضی کر لیا تو پھر خدا کی قسم موت سے اچھا کوئی میسج نہیں ہو سکتا۔ موت تو مومن کے لیے بہترین تحفہ ہوا کرتی ہے۔ ہم سارے لوگ مومن بن کر ایک اچھی زندگی دنیا کے اندر بسر کریں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مکمل طور پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔